وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جہاں تک ٹھیکیداری کا جو تصور ہے اسلام کی روح سے، یہ کام کرنا صحیح ہے، کیونکہ ہر کوئی آدمی جو ہے یا ہر کوئی ادارہ یا ہر کوئی حکومت اپنے سے کوئی کام نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بطور وکیل یا بطور اجیر یا جس کو ہم کہتے ہیں مزدور کے دوسرے کو وہ کام سونپتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹھیکیدار جو اس کام کا ٹھیکہ لیتے ہیں وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کام تب صحیح ہوتا ہے اس ٹھیکیدار کے لیے، یعنی اس سے جو کمائی ہوگی یہ تب اس کے لیے حلال ہے جب وہ ان شروط پہ پورا اترے جو گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے یا کسی فرد نے اس کے لیے مقرر کی ہے، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک کام کروانے والے اور کام کرنے والے کے درمیان۔ تو اگر اس کے اندر کسی قسم کی شروط کی مخالفت ہوتی ہے تو اس وقت یہ جو کمائی جو ہوتی ہے اس جو وہ اثر انداز ہوتی ہے، اس میں حرام آ جاتا ہے۔ ورنہ اس کام کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ کام شریعت کی روح سے اگر پورے شروط کے ساتھ کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک باقاعدہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ سرکار یا کوئی بھی ادارہ کسی شخص کو کہتے کہ مجھے اس وصف میں یہ کام کرنا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کام کو اس اوصاف کے تحت کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ البتہ جو انسان ان اوصاف سے ہٹ کر اپنی منمانی کرتا ہے یا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس میں مجھے گھاٹا ہو جائے گا، تو پھر اس کو وہ کام لینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے کہ وہ ان شروط سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی کام کرے، کیونکہ اس طرح سے شریعت کے اندر بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی انسان جو ہے اپنے شروط سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی کام کرے۔ تو لہذا اس چیز سے اس کام پہ اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔